جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ شائع ہوئی یا نہیں ہوئی، بیان تو حضور کا شائع ہوا، لیکن جہاں تک رپورٹ کا تعلق تھا، رپورٹ کے متعلق چھپنے سے پہلے سمدانی صاحب کی طرف سے یہ ریمارکس شائع ہو چکے تھے کہ تمام بیانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک فسانہ تھا، کچھ ہوا ہی نہیں سوائے کسی نعرہ لگائے جانے کے۔ تو چونکہ اس سے حقیقت بالکل بے نقاب ہو جاتی تھی، اور آئندہ جو سانہ روا کے نام پر جو پلان سوچا گیا تھا اب اس کے لیے راہ بند ہو جاتی تھی، حالانکہ اصل جو معاملہ ہے اس پر بنیاد رکھ کے تو وہ تو اسمبلی میں لایا جانا تھا، اور اس کے بعد ہمارے خلاف وہ قرارداد پیش کی جانے والی تھی جو اسلام، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف تھی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے معاذ اللہ۔ تو اس واسطے علماء کے زور دینے پر پٹو گورنمنٹ کیونکہ خود ہی سازش میں شریک تھی، اگر ذرا برابر شرافت ہوتی اور پاکستان کے قیام کا ذرا برابر بھی احساس ہوتا تو وہ رپورٹ کے جس میں سانحہ کے متعلق سمدانی عدالت نے واضح کیا تھا کہ یہ فسانے کی باتیں جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اس رپورٹ کو فوراً چھاپنا چاہیے تھا تاکہ ملک کے حالات فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں، اور مظلوم احمدی جو کہ کربلا میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بچاؤ کا رستہ ہوا، لیکن رستہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ساری چیزیں دانستہ پروگرام کے مطابق سازش کے تحت، بین الاقوامی سازش کے تحت، استعمار کے نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس لیے باقی چیزیں تو پوری کھلی چھٹی دی گئی پریس کو کہ وہ روا کے واقعہ کو اچھالتے چلے گئے، حالانکہ کوئی چیز نہیں تھی، چند ضرب خفیف کی باتیں تھیں۔ لیکن اگر یہ چھپ جاتی تو سارا معاملہ ہی بالکل اسے سب کا پردہ چاک ہو جاتا، اور وہ اگلی سازش جو تھی وہ ناکام رہ جاتی۔ اس واسطے حکومت اور علماء نے گٹھ جوڑ کر کے سمدانی عدالت کو سیل کر دیا۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ آپ نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا جو جماعت کے خلاف 1974 میں قرارداد پیش کی گئی، جی اور فوری محرک کے طور پر روا کے ریلوے اسٹیشن پہ یہ واقعہ کروایا گیا، جی اور بالکل ٹھیک پھر سمجھا آپ نے۔ ہاں جی، تو اس میں قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی جس کا نتیجہ 7 ستمبر کا فیصلہ نکلا، وہ قرارداد کیا تھی؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن میں نہایت ادب سے آپ بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، پیشتر اس کے کہ قرارداد کا میں متن آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی بنیاد نہایت چالاکی سے شاطرانہ چالوں کے ساتھ پاکستان کے کانگریسی ملاؤں نے 1973 میں رکھ دی تھی، اور وہ بنیاد رکھی گئی 1973 کے قانون میں۔ تفسیر اس کی یہ ہے، جیسے کہ میں نے غالباً کل بھی اشارہ کیا تھا، کہ بھٹو صاحب جنوبی ایشیا کی فرمانروائی اور قیادت اور لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ قوم کو جو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد بڑی منتشر صورت میں تھی، کم از کم اس کو سنبھالا دے کے تو ایک متفقہ آئین اور کانسٹیٹیوشن پر جمع کر دیں۔ یہ بات بہت ضروری تھی اور قابل ستائش تھی کہ جو بچا تھا ملک حضرت قائد اعظم کا، کیونکہ اصل ملک تو وہ تھا جس میں اکثریت بنگال کے بزرگوں کی تھی، یہ تو ایک واضح حقیقت ہے۔ بعض نے اس وقت کہا کہ اب قائد اعظم کا تو یہ پاکستان نہیں رہ گیا، کیونکہ اس پاکستان میں تو حضرت قائد اعظم کے پاکستان میں میجارٹی مشرقی بنگال کی تھی،
تو اب یہ بھٹو صاحب کا ایک نیا پاکستان ہے. تو اب جو کہنا چاہیے وہ یہی کہنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ یہ سیرا میرے سر پہ بندھے کہ میرا جو پاکستان ہے اس میں یونانی مسئلے فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو تیار کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ متحدہ طور پر تھا اور پولیٹیکل طور پر یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی قائد کو جا سکتا ہے. بہت کم ملکوں کے لیڈروں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کیونکہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے, میجارٹی پر عام طور پر فیصلے ہوتے ہیں. قانون بہت کم ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ متفق کے طور پر ان کے ریزولوشن رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو منظوری دی گئی اور پھر وہ قانون بنے. بہرحال سیرا باندھنا یہ پیش نظر تھا اور سیرا باندھنا ہی دراصل مذہب رہا ہے ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کا. چنانچہ جناب مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا بیان تصنیم میں چھپا ہوا موجود ہے 1953 میں, آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مولانا نے ایک بیان دیا کہ میں 53 کی اس ایجیٹیشن میں مجلس آرار کے ساتھ شامل ہوا, قادیانیوں کے خلاف جو تاریخ اٹھی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, لیکن میں اب اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں اس واسطے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ دراصل آراری اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کے سروں کے سودے کر رہے ہیں اور ان کے سامنے تحفظ ختم نبوت نہیں بلکہ نام کا سیرا ہے, اور وہ تحریک جس کی بنیادیں یہ ہو کہ ہم نے سیرا باندھنا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو سیرا باندھنے کا یہ مذہب ہے دراصل. تو یہ سیرا باندھنا چاہتے تھے. 1973 کے قانون پر جب اسمبلی میں کارروائی ہو رہی تھی تو اس موقع پر کانگریسی ملاؤں نے جو کانگریس کے لیڈروں کے چرنوں میں بیٹھ کے انہوں نے 1918 سے 47 تک سیکھا میکاولی کی سیاست اور چانکیہ کی سیاست. یہ چانکیہ جو بدھ کے زمانے کا مشہور چالاک اور عیار قانون دان تھا اور ٹیکسلے کی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا, وہ چنجوٹ کا رہنے والا تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چنجوٹ کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے. تو یہ عیاری چالاکی, میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور عشق رسول مسیح موعود پر ختم ہے اور خدمت دین خدمت اسلام جماعت احمدیہ پر ختم ہے اور جھوٹ اور بے ایمانی اور فراڈ ملا پر ختم ہے. یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا, میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے. میں نے لاکھوں صفحے پڑھے ہیں, ان حضرات کے بھی میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں. مسٹر بھٹو چاہتے یہی تھے کہ متفقہ آئین بنے اور یہ اس وقت پاکستان کا تقاضا تھا. جی. تو اس موقع پر چانکیہ اور میکاولی کے ان بروز ملاؤں نے اب نہایت چالاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ اپوزیشن کے لیڈروں پر زور ڈالا کہ بھٹو صاحب سے اتنا تو ضرور کیا جائے, جب آئین میں ہم نے یہ شامل کر دیا ہے کہ یہ مسلم مملکت ہے اور اس بات پر بھی ہم متفق ہو چکے ہیں کہ بحیثیت مسلم مملکت کے آئینی لحاظ سے پاکستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک مسلمات میں سے ہے. تو اس کے آخر میں اپینڈکس کے طور پر
وہ حلف بھی ہونا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں حلف اٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ مرحلہ تھا جو اس وقت پیش ہوا، اور بھٹو صاحب کے لیے یہ آسان بات تھی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ این جی او کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو وہ نہ وہ تیار ہو سکتے تھے اس موقع پر، کیونکہ نیا نیا یہ قصہ ہوا تھا، اور نہ اس کی ضرورت ہونی تھی، نہ ملا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت یہ کیا جائے. بنیاد رکھنی ضروری ہے. بنیاد اس طرح پر رکھی کہ دو حلف جو کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں 56 کا آئین چودھری محمد علی صاحب کے زمانے میں جو سب سے پہلا کہا گیا، اس میں اتنا تو کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، لیکن